السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک طرف دین کے کام ہیں اور ایک طرف دنیاوی کام ہیں۔ ان دونوں کو بدعت کے معاملے میں آپس میں مکس کر دینا، یہ سوائے جہالت کے کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس آدمی نے وہ کام کیا، من احدث فی امرنا ھذا، جس نے کوئی نیا کام کیا، فی امرنا ھذا، ہمارے اس معاملے میں، دین میں جس نے کوئی نیا کام کیا، فہو رد، وہ کام اس کا مردود ہے۔ اور من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پہ ہمارا امر موجود نہیں ہے تو وہ کام مردود ہے۔ تو یہ دونوں حدیثیں بتاتی ہیں کہ نیا کام جو منع ہے وہ دین کے معاملے میں، وہ کام جسے آپ دین سمجھ کے، ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، وہاں پہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، قرآن مجید کی طرف سے دلیل چاہیے کہ یہ کام ٹھیک ہے۔ باقی جو دنیاوی معاملات ہیں وہ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ زمین میں موجود جو وسائل ہیں وہ سارے کے سارے حلال ہیں جب تک ان کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں آ جاتی۔ جتنے معاملات ہیں ہمارے دین سے ہٹ کے، دین کے علاوہ جتنے معاملات ہیں سب جائز ہیں، سب سہولتوں کو استعمال کرنا جائز ہے، وہ اے سی ہو، پنکھا ہو، چٹائی، قالین، کوئی بھی چیز ہے اسے استعمال کرنا جائز ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے ہے، تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ تو یہ سب کچھ جائز ہے، اسے ہم بدعت میں نہیں لائیں گے۔ بدعت میں وہ چیز ہوگی جو آپ دین سمجھ کے کرتے ہیں اور بلا دلیل کرتے ہیں۔ اگر کوئی بھی آپ ایسا کام کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جسے کرنا ممکن تھا، اس کے وسائل موجود تھے اور اس سے کوئی رکاوٹ موجود نہیں تھی، وہ کام اب آپ دین سمجھ کے کرتے ہیں، ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، تو وہ غلط ہوگا۔ مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انسان فوت ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبریں بنائی ہیں، تو اب آپ قبر بنانا دین کا حصہ ہے، صرف ہماری معاشرت نہیں ہے، تو قبر بناتے ہیں، پھر قبر کے اوپر آپ جو کچھ کرتے ہیں، اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کرنا ممکن تھا اور آپ نے نہیں کیا تو اب آپ کریں گے تو غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر اونچی نہیں کی بلکہ کرنے ہی نہیں دی، منع فرمایا کہ جو اونچی قبر ہو اسے مٹا دو، اوپر سے برابر کر دو۔ اب وہاں پہ آپ اس پہ جبے کبے بنانا شروع کر دیں، اس پہ مزار بنانا شروع کر دیں اور پھر کہیں کہ اسے بدعت بھی نہ کہا جائے تو پھر اور کیا کہا جائے؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ممکن تھا، لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کے وسائل تو موجود تھے لیکن کوئی رکاوٹ تھی جس کی وجہ سے نہیں کیے جا سکتے تھے۔ جیسے نماز تراویح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رمضان بھی موجود تھا، امام بھی موجود تھے، پڑھنے والے بھی موجود تھے، قرآن بھی موجود تھا، تراویح باقاعدہ روٹین سے پڑھائی جا سکتی تھی، لیکن رکاوٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھائی ہے، چوتھے دن نہیں پڑھائی، رکاوٹ بتا دی کہ مجھے خطرہ ہے کہیں یہ فرض نہ ہو جائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو اس کے بعد یہ رکاوٹ ختم ہو گئی۔ اب آپ تراویح روزانہ پڑھنا چاہتے ہیں تو اسے بدعت نہیں کہا جائے گا، کیونکہ یہ کام ایسا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا گیا لیکن ایک رکاوٹ کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا۔ تو جتنے کام دین کے ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیے جا سکتے تھے، یہ شادی پہ، غمی پہ، وہ تمام چیزیں جو ہم ثواب سمجھ کے کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں کی گئیں، جبکہ وسائل موجود تھے، لوگ فوت بھی ہوتے تھے، لوگوں کے پاس مال بھی موجود تھا، یہ سب کچھ کیا جا سکتا تھا، اس کے باوجود اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو پھر ہمیں ایسے کاموں کو دین میں نہیں گھسیڑنا چاہیے۔ اور کچھ چیزیں ہیں ضرورت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کی ضرورت نہیں تھی، قرآن مجید پہ اعراب لگانا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اکثر لوگ تو پڑھنا ہی نہیں جانتے تھے، اکثر لوگوں کو قرآن مجید زبانی یاد تھا، تو قرآن مجید جمع کرنا کیا یہ بدعت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو لکھنے کی اجازت دی، مطلب قرآن مجید کو لکھنا یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، بدعت نہیں ہے۔ اب قرآن مجید کو پورے کا پورا قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھا ہوا موجود تھا، ایک جگہ پہ نہیں تھا، کیونکہ کوئی ایسا
ایسی چیز ہی نہیں تھی جہاں پہ ایک جگہ پہ سارے کا سارا قرآن مجید لکھ دیا جائے۔ بعد میں کیوں جمع کیا گیا؟ حفاظ اتنی زیادہ تعداد میں شہید ہو گئے تھے کہ یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید کا کچھ حصہ ضائع ہو جائے۔ تو جمع کرنے کا یہ سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود نہیں تھا، تو اسے جمع کیا جا سکتا ہے، یہ بدعت نہیں کہلائے گا، کیونکہ جو قرآن مجید کے ضیاع کا خطرہ تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سرے سے تھا ہی نہیں، اور جو اعراب لگانا ہے اس کی آپ کے دور میں ضرورت ہی نہیں تھی۔ اب اس دور میں یہ جو لوگ اسے بدعت قرار دیتے ہیں، انہیں قرآن مجید بغیر اعراب اور بغیر نقطوں کے ذرا دیا جائے کہ وہ پڑھ کے دکھائیں، نہیں پڑھا جائے گا۔ تو اس پڑھنے کے لیے قرآن مجید پڑھنا جو ہے یہ وہ ثواب کا کام ہے، وہ سنت سے ثابت ہے، تو اس پڑھنے میں مددگار کے طور پہ نقطے اور اعراب لگائے گئے۔ تو یہ صرف ایسے اشکالات پیدا کیے جاتے ہیں اپنی ان چیزوں کو چھپانے کے لیے کہ جو ہم کر رہے ہیں اسے بدعت نہ کہا جائے۔ جو اگر آپ نیا کام کر رہے ہیں جس کی کوئی سرے سے دین میں دلیل موجود نہیں، جس کے وسائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے اور کوئی رکاوٹ بھی موجود نہیں تھی، اس کے باوجود آپ نے نہیں کیا، تو اب آپ کرتے ہیں تو اسے بدعت ہی کہا جائے گا۔